السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے درود پاک سے کینسر کا علاج۔ بقول ڈاکٹرز کے کینسر کی پہلی 2 سٹیجز کا علاج ممکن ہے، لیکن تیسری اور چوتھی یعنی کہ آخری سٹیجز کا علاج ممکن نہیں، کیونکہ اس ٹائم میں یہ پوری باڈی میں پھیل چکا ہوتا ہے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام اس دنیا میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل کیا ہے، اس میں تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا حل موجود ہے، یعنی قرآن پاک، ذکر اللہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ درود پاک بھیجنے سے جب گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں باقی رہے؟ تو آج ہم جانیں گے کہ کیسے درود پاک سے بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ کینسر ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی پراپر اور مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگوں نے درود پاک سے کینسر کی لاسٹ سٹیجز میں درود پاک سے اس سے نجات حاصل کی ہے اور اب بھی صحت یابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک عورت بیمار رہنے لگی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئیں تو پتہ چلا کہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے۔ ڈاکٹرز نے بولا کہ تمہارے پاس صرف 5 سے 6 منتھ کا ٹائم ہے اور اگر آپ میڈیسن وغیرہ استعمال کریں گی تو 7 سے 8 منتھ زندہ رہ سکیں گی۔ وہ گھر گئیں، بہت پریشان تھی، 2 بچے تھے، وہ بہت چھوٹے تھے، وہ بچوں کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی نے ان کو درود پاک پڑھنے کا مشورہ دیا اور بولا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ درود پاک سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو۔ اس عورت نے ایک ٹائم مقرر کیا اور درود پاک کی تعداد مقرر کی اور پورے یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ویسے بھی دن رات ہر وقت پڑھتی رہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں میں مجھے فرق محسوس ہونے لگا، میری تکلیف ختم ہونے لگی، لیکن میں درود پاک پڑھتی رہی۔ مجھے درود پاک پڑھتے 3 منتھ گزر گئے اور میں خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے میری ایک رپورٹ لی، دوسری رپورٹ لی، پھر تیسری رپورٹ لی۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری رپورٹس ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور میرا نام بول کے پوچھا کہ یہ آپ کی رپورٹس ہیں؟ تو کہنے لگی جی یہ میری رپورٹس ہیں، کیا ان میں کیا ہے؟ تو ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ہم نے 3 رپورٹس لی ہیں، تینوں میں یہی آ رہا ہے کہ آپ کو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں، لیکن 3 مہینے پہلے آپ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر تھیں۔ آپ نے ایسی کون سی میڈیسن استعمال کی ہے جس سے یہ جڑ سے ختم ہو گیا؟ وہ کہنے لگی میں نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی، بس درود پاک پڑھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے مجھے اس بیماری سے نجات ملی۔ درود پاک کی برکتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ آئیڈیا لگائیں درود پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا، کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے شفا ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر عبادت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن درود پاک جب بھی جس حالت میں بھی پڑھو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ نہیں ملا، ہماری زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ کیا آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کم ہے کہ آپ کی زندگی میں درود پاک شامل ہو گیا ہے؟ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، یہ کم ہے کیا؟ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیا یہ کم تبدیلی ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ پر ان کی نظر کرم ہوگی، ان کے عاشقوں میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، یہ کم ہے کیا؟ یاد رکھیں درود پاک ہم نہیں پڑھتے بلکہ ہمیں چنا جاتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، ہم سے پڑھوایا جاتا ہے درود پاک۔ درود پاک آپ کے سامنے آئے تو پڑھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لاتا ہی اس لیے ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔